میرے ساتھ اس وقت سجاد کریم صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج تک ہمارے مذہبی جو ادارے ہیں وہاں پر بچوں کے لیے کوئی نصاب کیوں نہیں بنایا جا سکا، جس کی وجہ سے ہم کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ سامنے لا نہیں سکے، اسلامی سکولرز نہیں لا سکے، کوئی ایسے بچے تیار نہیں کر سکے کہ جو آگے جا کر اسلام کی تبلیغ کر سکے اور اسلامی نمائندگی کر سکے. جی سجاد کریم. I think it's important to recognize that there has been Islamic education in the United Kingdom and throughout Europe for many decades now. However, what hasn't emerged is a proper program of education with a syllabus in place in order to ensure that when parents send a child to a place of learning in order to get religious instruction in Islam, that they know that at the end of a certain period of time exactly what they will have studied and what they will have learnt by the time they complete those studies. And I think it's essential that if the Muslim community wants to move forward from where it is in terms of educating the coming generations, that this ought to be a priority area. I see right across the United Kingdom there are many huge investments in new mosques and new structures that take place, but very little investment is taking place in actually designing proper educational programs. This should be our first priority. یہ تو جو اسلام میں جو بیسک چیز ہے نا، بچوں کو سب سے پہلے تو وہی سکھانی چاہیے کہ طہارت اور نماز، قرآن شریف، ان چیزوں سلیبس کی بات ہو رہی ہے. یہی وہ سلیبس اسی میں آئے گا کہ جب تک ہمارا اسلام یہاں ہم اسلام ہی سیکھنے آتے ہیں نا، تو یہ جو اسلام کی جو بیسک چیز ہے نا، یہ بچوں کو یہی سکھائی جائے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ علم دین کی خدمت کرنا دو لوگوں پر فرض ہے. ایک وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور ایک وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے. یہ دونوں پر فرض ہے. دولت والے دولت خرچ کریں اور علم والے علم کے مطابق نصاب قائم کر کے لوگوں کو تیار کریں. استاد اور معلم جو کہ ایکسپرٹیز کہلاتے ہیں، ان کا کام ہے بہتر نصاب ترتیب دینا، انتظامیہ کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور پیرنٹس کا کام ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں ان کا تعاون کرنا. کوتاہی اور کمی اور ویکنس جو ہے، شارٹیج جو ہے، وہ ہر طرف سے ہو سکتی ہے. اس میں کمیٹی بھی ہو سکتی ہے، اس میں والدین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں علماء بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارا ایک ایجوکیشنل سسٹم بھی ہو سکتا ہے. تو کسی ایک کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ صرف یہ ذمہ دار ہیں، یعنی یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں. یعنی سب سے اولین جو ذمہ داری ہے وہ علماء کی ہے، پھر ماسک کمیٹیز کی ہیں، پھر پیرنٹس کی ہیں، پھر طلباء کی ہیں. صرف علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ سلیبس وہ بنائے. یہ ہے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے استعمال کرنا چاہیے. اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں، ان کو لیڈرشپ یعنی کہتے ہیں نا، ان کو لیڈ کرنا چاہیے اور دوسرے لوگ بھی ان میں شامل کر کے کوئی سلیبس تیار کیا جائے. یہ ہماری خیال ہے. تعلیم کے لیے تین پارٹ ہیں، ایک ہے استاد، ایک ہے شاگرد اور ایک ہے والدین. یہ تینوں اگر اپنا اپنا شیئر ڈالیں گے تو اس کے اثرات اور نتائج سامنے آئیں گے، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر کمزوری دکھائے گا تو کبھی بھی اس کے اچھے اثرات نہیں آ سکتے. بچے تو کوئی حالت کوئی پتہ نہیں لگتا پیا کہ کیڑا پڑھائیں کیڑا نہ پڑھائیں. مولوی حضرات جو بھی ہے، علماء ہوئے، کوئی پتہ نہیں لگتا کدھروں شروع کرے کدھروں شروع نہ شروع کرے. علماء کو اگر قصوروار ٹھہرایا جائے تو یہ بھی ایک قسم کی زیادتی ہے کہ جس قوم کا مذہبی رہنما جسٹ امپلائی ملازم ہو تو وہ جس کا ملازم ہے اس کے اشارے پہ چلے گا، اور وہ جو لوگ ہیں کمیٹیوں کے جو رہنما ہیں اور جو چیئرمین ہیں یا مینجمنٹ کمیٹی ہیں، وہ علم کی حقیقت سے اکثریت ہے وہ ناشنا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی علماء کرام کی آراء کی روشنی میں 2-2.5 گھنٹے اس ملک میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے ایک نصاب مرتب کیا جائے، جو ہم ابھی تک بدقسمتی سے نہیں کر سکے. لوگ برادری کی بیس پر، جان پہچان کے بیس پر، تعلقات کے بیس پر کمیٹیوں میں منتخب ہوتے رہے ہیں، اور جو لوگ کمیٹیوں میں ذمہ دار عہدوں پر آئے ہیں ان کے اندر خود اہلیت اور استعداد نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، خود تعلیم سے ناشنا تھے. تو جو بندہ خود اس نور سے ناشنا ہوگا اس کو اس نور کی اہمیت کا کبھی پتہ نہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو نصاب آپ نے ترتیب دی ہے اس نصاب کا لیول ایسا ہے کہ اگر اس پر ہم اپنے بچوں کو اس پیٹرن پر پڑھائیں، یہ نصاب پڑھائیں، تو کوئی پروڈکٹ ایسی سامنے آئے گی جس کو ہم پیش کر سکیں کہ یہ ہمارے اسلامی اسکالرز ہیں؟ اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے، آپ سب یہ ایک خاکہ ہے، یہ جسٹ ایک آئیڈیل نہیں ہے، ایک جسٹ اسٹرکچر بنایا ہے،
اور ترقی تو کبھی ختم نہیں ہوتی، وقت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ 100% ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن کم از کم ایک رستہ دکھا رہا ہے. یعنی اس کو ایک سٹرکچر کو سامنے رکھ کر آپ بہتر سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ایک بھرپور نصاب یعنی جن اداروں نے انڈیویجولی بنایا اور جس کے اچھے اثرات اور نتائج بھی سامنے آئے، اس کو ملک کی قبولیت اس لیے نہیں مل سکی. ہم نے اس پر کوشش بھی کی تھی کہ ایک اجتماعی نصاب بنایا جائے، اور ایک اجتماعی نصاب بنا کر ہم نے اسے پیش بھی کیا تھا. جن اداروں نے اسے فالو کیا ان کے نتائج بھی اچھے آئے، وہاں پر بچوں کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ بھی بڑھا. ہمارے جو بچے قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں یا وہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد تجوید و قرات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا مستقبل کیا ہے؟ آج دن تک ہم اسکالرز یہاں سے کیوں تیار نہیں کر پائے؟ بچے یہاں سے دوسرے ممالک میں پڑھنے جا رہے ہیں، بچے عرب ممالک کی طرف جا رہے ہیں، یہاں پر کیوں نہیں ہے ایسا سسٹم؟ ہاں محترم آپ صاحب، اس میں بہت سارے بیریئرز ہیں میرے حوالے سے، اور اگر میں ایمانداری سے بات کروں تو شاید اس میں سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ اٹ سیلف کوالیفائڈ بائی لنگول اسکالرس کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کی سرزمین پر، برطانیہ کی سرزمین پر کوئی بھی نصاب کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑھانے والے اساتذہ انگلش زبان سے واقف نہ ہوں. بعض مساجد میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں کے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں زیادہ تر انگلش زبان سے واقفیت نہیں رکھتے. ہم درخواست کرتے ہیں علماء کرام سے کہ وہ اسے اثر بنائیں تاکہ اس ملک میں ہمارے بچے آگے بڑھیں اور اپنے ملک کا اور اس ملک کا بھی نام روشن کریں. والدین ایوننگ کلاسز کو یا مسجد کی مدرسے کی کلاسز کو، تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اسکول کو دیتے ہیں. جیسے ریگولر وہاں بھیجتے ہیں، اس کے مطابق اپنی چھٹیاں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنا ورک آؤٹ کرتے ہیں، سارا نظام اس کے مطابق بناتے ہیں. ایوننگ کلاسز کی وہ کیفیت نہیں ہے. جو دینی چاہیے پہلے بچوں پر بھی، گھر والوں کو بھی، استادوں کو. گھر والوں پر توجہ دیں تو نصاب بن جائے گا. ایک یہ بھی ہے، اعتراض کرتے ہیں استاد کہ جی گھر والے توجہ نہیں دیتے. اگر گھر والے توجہ دیتے ہیں تو مجھے بتائیں کون سا ادارہ ہے وہ جو بچوں پر توجہ دیتا ہے. تو جب تک تعلیم یافتہ افراد کمیٹی میں نہیں آئیں گے، یا کم از کم جو ان کا کمیٹی میں ایک ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا، جو تعلیم سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے، جب ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ علماء سے انٹر لنک کرے گا، جہاں جہاں اچھے نصاب، کامیاب نصاب چل رہے ہیں اس کو کنسلٹ کریں گے، پھر پیرنٹ سے رابطہ کریں گے. تو یہ تینوں جب اپنا حصہ ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کا ایک نصاب ایک بہت بڑی نوید بن کر آئے گا. اچھا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 13 سال اور لگیں گے ساروں کو کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ ہم ایک ایسا نصاب ترتیب دے دیں جیسے پاکستان میں ہے، تنظیم المدارس والوں کا ہے، یا وہاں پر جو 8 سالہ کورس کروایا جاتا ہے اس کو شارٹ کر کے کوئی ایسا کورس بنا لیا جائے کہ جس سے ہم پروڈکٹ تیار کر سکیں؟ میرے خیال میں آپ صاحب ہم بہت پیچھے ہیں، اور میں تو پچھلے دنوں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو سونا چھوڑ دینا چاہیے، ہر وقت بھاگنا چاہیے. ہر وقت ہم 24 آور بھاگیں تو شاید دوسروں کو کمپیئر کرتے ہوئے کچھ ان کے قریب ہم جا سکیں. ہمیں 1 منٹ کا بھی وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر ایک اجتماعی شعور کو بیدار کرنا چاہیے. اب سب جو ہمیں کمی ہے نا وہ اجتماعیت کی ہے. ہم اجتماعی طور پر ایک لیڈرشپ کو قبول کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہو پا رہے، یا ہم اجتماعی طور پر کام کرنے کے ابھی تک روادار نہیں ہو رہے. ہر ایک آدمی اپنے نہج پر کام کر رہا ہے. جب تک ہم ایک سیکریفائس نہیں کریں گے، مثال کے طور پر اگر میں نے کام کیا ہے، آپ نے کام کیا ہے، کسی اور نے کام کیا ہے، تو ہم تینوں مل کر بیٹھیں اور قوم کو ایک اجتماعی صورتحال پیش کریں. یہ اجتماعیت کا شعور اور بیداری ہم میں کم ہے، اس میں تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو بیدار کرنے کی. ضرورت اس عمر کی ہے کہ جتنی بھی ہماری مذہبی دینی جماعتیں ہیں صحیح العقیدہ، ہم کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ انہیں منعقد بٹھائیں، اور پھر ہم یہ کوشش کریں کہ ایک متفقن علیہ جو ہے پورے UK کی سطح پہ ایک ایسا نصاب ہو جو تمام مساجد میں پڑھایا جائے. اور اس کے لیے جو ہے علماء کرام کی آراء یہ ایک جو ہے تفصیل طلب کام ہے، اور اس کے لیے ہمیں مل جل کر کوئی کاوش کرنی چاہیے. It's not an easy subject to put across because people have different views of it, and it's important that I think the syllabus is correct.